بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں۔ تمہیں پتہ ہے جو پودا تم نے آ کر یہاں لگایا تھا نا، وہ پودا لگ گیا ہے۔ میں نے تو جتنی بھی دفعہ اس پودے کو لگایا نہیں لگا، لیکن تمہارے ایک بار لگانے پر ہی وہ لگ گیا تھا۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا بھی نہیں پا رہی۔ میں کتنے سالوں سے اسے لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے مایوسی ہوئی۔ اور آج جب وہ پودا لگ گیا، یقین مانو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ رضوان، ان کے پاس تصویر بھی ہے پودے کی، اس نے دکھایا مجھے۔ دادی بے حد خوشی سے بتا رہی تھی۔ پریاں ان کے پاس آ گئی تھی۔ دیکھا میرے ہاتھوں کا کمال؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھوں میں جادو ہے۔ جو بھی پودا لگاتی ہوں وہ ضرور لگتا ہے۔ آپ کے جو پودے نہیں لگ رہے نا، سارے منگوا لیجئے، میں آپ کو سارے لگا کے دوں گی۔ وہ خوشی سے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ناشتہ کر لیا آپ نے یا بھی کریں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کھڑوس نے خود سامنے بٹھا کر کروایا ہے یار، مجھ سے نہیں کھایا جاتا یہ پرہیزی کھانا۔ میں کہتی ہوں اب میں بالکل ٹھیک ہوں تو تھوڑا سا کھانے میں نمک مرچ ڈال دیا کرو، نہیں کھایا جاتا ہے ایسا کھانا۔ ویسے میں مروں یا نہیں، لیکن اتنا بد ذائقہ کھانا کھا کر میں ضرور مر جاؤں گی، دادی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایسے باتیں مت کیا کریں دادی، آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد آپ سے جڑے لوگ کتنی تکلیف سے گزریں گے۔ میں نے کبھی اپنی ماں کا لمس محسوس نہیں کیا، میرے پیدا ہوتے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن آپ میں اپنی ماں کو دیکھتی ہوں۔ آپ کے ہاتھوں کا لمس مجھے میری ماں کی یاد دلاتا ہے۔ پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، میں دوسری بار اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتی۔ وہ بے ساختہ ہی آنسو بہانے لگی تو دادی نے اسے خود سے لپیٹ لیا۔ بس میری جان بس، بالکل بھی نہیں رونا، ماں کا رشتہ بے حد خوبصورت ہوتا ہے، تم نے اسے محسوس نہیں کیا تو کیا ہوا، میں ہوں نا۔ اگر مجھ میں تم اپنی ماں کو محسوس کرتی ہو تو آج کے بعد تم مجھے دادی کہہ کر بلایا کرو، میڈم نہیں۔ پرایا لگتا ہے دادی، تمہارے لبوں سے بہت پیارا لگے گا۔ اور اب تم رونا نہیں، جب بھی تمہیں کوئی بات بری لگے یا کوئی بات تمہیں ہرٹ کرے یا پھر تم اداس ہو تو میرے پاس آ جانا۔ جیسے ہر بچہ اپنی باتیں اپنی ماں سے شیئر کرتا ہے، تم مجھ سے کیا کرنا۔ اب سے تم میری بچی ہو، میری جان ہو، میں بہت جلد تمہیں اپنا بنا لوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ چومتے ہوئے آدھی بات دل میں بولی، جبکہ ان کا لمس محسوس کرتی پریا بے حد خوش تھی۔ میں آپ کی میڈیسن لے کر آتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو دادی کا منہ بن گیا، جس پر وہ کھلکھلا دی۔ اب میں آپ کی بیٹی بن گئی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی من مانی چلے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میڈیسن تو آپ کو لینی ہوگی، چاہے آپ میری دادی بننے کی بجائے مجھے اپنی دادی بنا لیں، وہ بے حد شرارت سے بولی تو دادی نے اسے مخصوص انداز میں گھورا، جس پر وہ کھلکھلاتے ہوئے ان کی میڈیسن لینے چلی گئی۔ دامیش نیچے نہیں تھا، شاید وہ کام پر جا چکا تھا، صرف اس سے بات کرنے کے لیے یہاں رکا تھا کہ دادی کو کسی سے بھی ملنے نہ دیا جائے۔ وہ اب ان کو کسی سے ملنے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ ذرا سی ٹینشن پر ان کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی، انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہونے دیتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا تھا۔ یہاں تک کہ ٹی وی پر آتی دل ہلا دینے والی خبروں سے بھی دادی کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ اس عمر میں ایسی خبروں پر بھی انسان بے حد درجہ کی ٹینشن لیتا ہے۔ وہ جتنا ہو سکے دادی کا خیال رکھ رہی تھی۔ دادی کو ٹی وی سے بھی دور رکھا گیا تھا اور ایسے لوگوں سے ملنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ کمرے میں ملازموں کا بھی آنا منع تھا، صرف رضوان اور پریا کا ہی آنا جانا تھا، ورنہ اکثر ملازموں کی عادت تھی وہ اپنا رونا دھونا آ کر انہی کے پاس کرتے تھے، ان سے اکثر پیسے نکلواتے رہتے تھے۔ وہ خود تو اپنا مطلب پورا کر کے چلے جاتے تھے، لیکن دادی ذہنی دباؤ کا شکار رہتی تھی، اسی لیے دامیش نے ان کے کام کے لیے بھی سب کو منع کر دیا۔ کمرے میں سوائے رضوان اور ان کی خاص نرس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی باہر سے آئے مہمان دادی کے پاس جا سکتے تھے۔ مہمانوں کا اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا، جن کی خوب مہمانداری کی جاتی تھی، لیکن دادی سے ملنے کا موقع نہیں ملتا۔
وجہ یہ تھی کہ ان کے جاتے ہی دادی پریشانیوں کا شکار ہو کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی تھی، اور اس بات کو پریا نوکروں کی زبانی جان چکی تھی، لیکن پھر بھی دامیش نے اسے بتانا ضروری سمجھا کہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ آئے، تم کسی سے بھی دادی کو ملنے نہیں دے سکتی، اور وہ بھی اس بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے اسے یقین بھی دلا چکی تھی کہ وہ دادی کو کسی سے بھی نہیں ملنے دے گی۔ اس نے ایک بات نوٹ کی تھی، دامیش خود بہت کم بولتا تھا، اگر اسے کچھ کہنا ہو تو نوکروں کے ہاتھ پیغام بھجواتا تھا۔ آج پہلی بار صبح اس نے خود اسے مخاطب کیا، لیکن وہ اس سے بات کر کے پچھتائی تھی۔ لیکن جو بھی تھا اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دادی کے لیے بہت اہم ہے۔ دادی کے پودوں کو ہر طرح سے دیکھتی، انہیں پانی دینے لگی، اور پھر کچھ اسپیشل پودوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر دھوپ میں رکھوایا۔ ملازم کے سر پر کھڑی رہ کر سارے لان کی صفائی کروائی، کیونکہ دادی کو گندگی ہرگز پسند نہیں تھی۔ دادی اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ کر کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں ملازموں کو ہدایات بھی دے رہی تھی، جنہیں ملازم کم پریا خود زیادہ فالو کر رہی تھی۔ وہ دادی کے ہر حکم پر فوراً ان کا کام کر دیتی تھی، اور اب تو اس نے انٹرنیٹ پر انہیں بہت ساری ویڈیوز دکھائی تھی، جو اب سے پہلے رضوان انہیں دکھایا کرتا تھا۔ ہر ویڈیو میں اگر انہیں کوئی پودا پسند آتا تو وہ فوراً اس کا نام کاپی پینسل پر نوٹ کروا کے کہتی کہ یہ دامیش کو دینا ہے، وہ منگوا دے گا۔ ان کے انداز سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہے۔ آج ٹریفک بہت زیادہ تھی، اس کی تو گاڑی نکلنا ہی مشکل ہو گئی تھی۔ ایک اسے ٹریفک سے حد درجہ نفرت تھی۔ اس سے تو بہتر لندن تھا، جہاں ان سب چیزوں کے لیے اصول بنائے گئے تھے، اور یہاں سارا دن انہی سڑکوں پر گزر جاتا ہے اور ٹریفک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ گاڑیاں چونٹی کی رفتار سے رینگ رہی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی گاڑی آگے لے کر جا رہی تھی، جب اچانک ہی اس کی گاڑی کے سامنے بچہ آ گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے پیر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے نکل کر اس بچے کے پاس آئی۔ بدتمیز، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ ٹریفک کے دوران اس طرح گاڑیوں کے بیچ سے نہیں گزرتے؟ اب لگ گئی نا چوٹ؟ مل گیا سکون؟ جب تک ان ڈول ٹکے کے لوگوں کو لگ نہ جائے سکون کہاں ملے گا؟ کیا منہ کھول کھول کر روئے جا رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہو تم، ذرا سی چوٹ لگی ہے۔ پیچھے کھڑی عورت کے سامنے کچھ نوٹ کیے، جو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ یہ سچ تھا، چوٹ زیادہ گہری نہیں لگی تھی، لیکن اس کی صفاقی پر شاید اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یا شاید وہ ان کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے چند نوٹ مار رہی تھی۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال ہر بندے کے ساتھ کرو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ بچے کو چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے؟ احساس نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ پیچھے کھڑا آدمی غصے سے اسے دیکھ کر بولا۔ مہریش نے پلٹ کر دیکھا، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو پیسے دے دیے ہیں گھر والوں کو، اپنا علاج کروا لے گا، بند ہو جائے گا خون بھی۔ اور کون سا سارا خون بہہ گیا ہے، ذرا سی چوٹ لگی ہے۔ وہ پیر پٹکتی آگے بڑھنے لگی، جب اگلے ہی لمحے داؤد نے انتہائی بے رحمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا۔ یہ تو کراچی کا ٹریفک تھا، اتنی جلدی نہیں کھلے گا، ورنہ یقیناً یہاں پر اچھا خاصا ہنگامہ ہو چکا ہوتا۔ مہریش نے غصے سے اپنے بازو کی جانب دیکھا۔ داؤد کی انگلیاں اس کے بازو پر کافی سخت پکڑ رکھے ہوئے تھی۔ تم تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک تم اس بچے کو ہسپتال لے کر نہیں جاتی۔ یہ بچہ تمہاری وجہ سے اس کنڈیشن میں پہنچا ہے، اس کے پیر پر چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے ہسپتال پہنچاؤ۔ تمہیں بھی اور اسی وقت اسے اپنی گاڑی میں ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت اسے اپنی گاڑی میں ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ وہ اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم چاہتے ہو کہ میں اس گندگی کے ڈھیر کو برداشت کروں؟ اور میں پیسے ان کے منہ پر مار چکی ہوں، میں ایسے گندے لوگوں کو اپنی گاڑی کو چھونے تک نہ دوں گی۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جاؤں؟ نو نیور۔ ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ میری گاڑی میں بیٹھے؟ میں تو انہیں اپنی گاڑی کو چھونے بھی نہ دوں۔ وہ انتہائی نفرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو چاہے تم جو بھی کہہ لو، لیکن جب تک تم اس بچے کو ہسپتال نہیں پہنچاتی تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اب یہ پیسے انہیں واپس کریں
کیا عزت سے بڑھ کر ہیں یہ پیسے؟ وہ عورت کے ہاتھ میں تھامے نوٹ دیکھتے ہوئے بولا تو اگلے ہی لمحے اس عورت نے وہ پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ مہریش نے نفرت سے اسے دیکھا۔ یو اسٹوپڈ وومن، کس بیوقوف کی باتوں میں آ رہی ہو؟ تمہیں یہ بھی حاصل نہیں ہوگے۔ اس کا مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ آپ میرے بچے کو ہسپتال لے کر جائیں۔ پتہ نہیں میرے بچے کی پیر سے اتنا زیادہ خون کیوں بہہ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ نہیں، مجھے اپنے بچے کی زندگی چاہیے۔ نہ جانے کیسے اتنی بے عزتی کروا کر بھی وہ عورت بہت عزت سے بولی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ گاڑیوں سے نکل کر اس کی گاڑی ہٹانے کے لیے کہنے لگے۔ باقی تقریباً ساری گاڑیاں جانے لگی تھی، جبکہ داؤد اسے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ داؤد کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی شامل ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا اور لوگ جمع ہونے لگے۔ بی بی جی چھوڑو اور بچے کو ہسپتال لے کر جاؤ، اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے۔ اب تو خون بھی بہت زیادہ بہنے لگا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں۔ یہ تو تمہاری بھول ہے محترمہ، 4 پیسے کیا ہیں تمہارے پاس؟ تم تو دنیا کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتی ہو۔ جب دل چاہے کسی کو رون کر آگے بڑھ جاؤ گی۔ جب تک تم اس بچے کو ہسپتال نہیں پہنچاتی تب تک یہاں سے جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تم لوگوں کے باپ کی غلطی ہے جس نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اسے اپنے سامنے موجود لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتی ہو۔ داؤد کے ساتھ بہت سارے لوگ اسے باتیں سنانے لگے۔ یہاں رکنا اسے اپنی انسلٹ محسوس ہونے لگا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے داؤد پر آ رہا تھا جس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالتے ہوئے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس بچے کو اس ہسپتال میں لے کر جاؤ اور اس کے علاج میں جتنا بھی خرچ ہوگا تم اٹھاؤ گی، اور خبردار جو کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی پولیس کیس بنے گا۔ اور دیکھ لو گواہ کتنے ہیں، وہ ہجوم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پہلے ہی آج کل دامیش کے پارٹی میں ہونے والے اس ہنگامے کی وجہ سے وہ ہر نیوز کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ وہ مزید کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ آخر ہار مانتے ہوئے وہ اس بچے اور اس کی ماں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میری گاڑی بالکل گندی نہیں ہونی چاہیے، اس کا پیر نیچے کرو سیٹ سے۔ وہ بچے کا خون آلود پیر دیکھتے ہوئے بولی اور کار فل سپیڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ اسے ان غریب لوگوں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں قصور اس کا نہیں بلکہ اس کی تربیت کا تھا۔ وہ عورت بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی، لیکن داؤد نے اسے بالکل صحیح سبق سکھایا تھا۔ یہ عورت بالکل بھی نرمی کے قابل نہیں تھی۔ وہ انہیں احسان کرنے والے انداز میں ہسپتال لائی تھی۔ بچے کو دیکھتے ہی نرس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیر کو ضرور بہت گہری چوٹ لگی ہے۔ آپ لوگوں کا دھیان کہاں ہوتا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو نظر نہیں آتے؟ یہ بچہ خود اپنی مرضی سے میرے سامنے آیا تھا، سمجھی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے حد غصے سے بولی۔ کیا ایک 1.5 سال کا بچہ خود اپنی مرضی سے آپ کے پاس آیا تھا؟ لیکن آپ کی اپنی عقل کہاں تھی؟ اور وہ بھی ٹریفک کے دوران آپ دیکھ کر نہیں گاڑی چلا پائی، اور آپ کی گاڑی کے سامنے بچہ ہے، جبکہ ٹریفک میں تو گاڑیاں رک رک کر چلتی ہیں، کوئی سپیڈ بھی نہیں ہوتی، تو پھر ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ بچے کے پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور زخم بھی بہت گہرا ہے۔ نہ جانے گاڑی ہاتھ میں آتے ہی آپ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ نرس کو تو جیسے موقع مل گیا تھا کہ کسی پر اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ دیکھو لڑکی، مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ بچہ اچانک میری گاڑی کے سامنے کیسے آ گیا۔ مجھ سے ایکسیڈنٹ اور اس کی پیمنٹ بھی کر رہی ہو تو اپنا منہ بند رکھو اور اپنا کام کرو، وہ بے حد غصے سے بولی۔ جی میں تو اپنا کام کر لوں گی، لیکن آپ لوگوں کو نہ جانے کب عقل آئے گی۔ آپ کا کیس تو آگے جائے گا، لائسنس کینسل ہوگا آپ کا۔ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ کے رکھا ہے۔ تم کیا ہو یہ تو میں خبروں میں دیکھ چکی ہوں۔ وہی ہونا تم جہانگیر شاہ کی ناجائز اولاد، یقیناً اسی کے پیسے کا اثر ہوگا جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے تم جیسے لوگوں کو، معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہوئے تم لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ کل یہی سب کچھ تم لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے مہریش کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اسے جانتے ہوئے بھی اس طرح کی بکواس کیے جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ تھپڑوں سے اس نرس کا چہرہ لال کر دے۔ وہ کیسے اسے ناجائز اولاد کہہ رہی تھی؟ نرس تو اس کے بعد بھی خاموش نہیں ہوئی۔
بچے کے پیر پر پلستر چڑھایا جا رہا تھا جبکہ نرس بولے جا رہی تھی۔ نرس اسے سناتے ہوئے اپنے دل کی ساری بڑھاس نکال رہی تھی۔ جب داؤد کمرے میں داخل ہوا، کیا رپورٹ ہے سسٹر؟ بچے کا پیر کیسا ہے؟ وہ پاس آ کر بچے کا پیر دیکھنے لگا۔ شک تو اسے وہیں پر ہی ہو گیا تھا کہ پیر ٹوٹ چکا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مکمل معائنہ کرنا چاہتا تھا اور یہ بات بھی چاہتا تھا کہ اس بیوقوف لڑکی کو احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ چند نوٹ ہاتھ میں تھما کر وہ کبھی بھی اس بچے کی تکلیف نہیں سمجھ پاتی تھی جو ابھی تک بلک بلک کر رو رہا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل روتے ہوئے آیا تھا۔ اس کی ماں اسے چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس بچے کی تکلیف کو سمجھنا کسی بھی عام انسان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں جسے درد ہو وہی محسوس کر سکتا ہے اسے، کوئی دوسرا نہیں۔ سر بچے کا پیر ٹوٹ چکا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پلستر لگا دیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہڈی جلد اپنی جگہ پر دوبارہ آ جائے گی، نرس نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ داؤد نے ایک نظر اپنے قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھا اپنی لاپرواہی کا انجام۔ تم چند پیسے پکڑا کر وہاں سے نکل جاتی۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ یہ بچہ اگر علاج کے بعد بھی اپنے پیر پر کھڑا نہ ہو سکا تو کیا ہوگا؟ اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم تو چند نوٹ پکڑا کر اپنا فرض ادا کر دو گی، لیکن اس بچے کی زندگی ایک پیر پر کیسے کٹے گی تم کبھی سوچنا بھی نہیں چاہو گی، کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ چند پیسے پکڑا کر تم تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مہریش کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں پتھر سے سر پھٹک رہا ہوں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے تھوڑا سا خیال کیا کرو گاڑی چلاتے وقت۔ کم از کم پاؤں زمین پر رکھا کرو، ہواؤں میں اڑنا بند کرو۔ یہ لوگ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہیں جنہیں تم روند کر چلی جاؤ گی اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تمہارا لائسنس ہم کینسل کروا رہے ہیں۔ شکر کرو کہ یہ تم پر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں چاہتی، ورنہ اس بچے کا پیر توڑنے کے جرم میں کم از کم 4 مہینے کی سزا ہوتی ہے۔ تم عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تھوڑا سا تو ہوش کرو۔ مجھے یقین ہے آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ تمہارا لائسنس 6 ماہ کے لیے کینسل کروا رہے ہیں ہم۔ مجھے یقین ہے کہ 6 ماہ کے بعد تھوڑا عقل سے کام لوگی۔ کاؤنٹر پر پیسے جمع کروا دو۔ وہ اسے حکم دیتا اب اس عورت اور بچے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر غصے میں کھولتی وہاں کھڑی رہی، لیکن داؤد اسے اس طرح سے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی باہر نکلی تو وارڈ بوائے ایک فائل لے کر اس کے پاس آیا جس پر علاج کی رقم تحریر تھی۔ جتنے پیسے اس نے اس عورت کو دیے تھے وہ کافی زیادہ تھے۔ علاج پر اتنا خرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن نہ جانے پھر بھی اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ وہ جلدی سے پیسے بھرتی وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہوئے بھی دور دور تک بچے کی رونے کی آوازیں آتی رہی، لیکن نہ تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی واپس جانا ضروری سمجھا۔ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی جان چھوٹ گئی اس سب چیزوں سے، لیکن اسے داؤد پر بہت غصہ آ رہا تھا جس نے اس کا لائسنس کینسل کروا دیا تھا، لیکن بہت زیادہ انسلٹ بھی کی تھی، اور خاص کر اس نرس سے تو اسے نفرت ہی ہو گئی تھی جو نیوز سن کر اسے جہانگیر شاہ کی ناجائز اولاد بھی کہہ چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے سب سے زیادہ نفرت دانش شاہ سے تھی جس کی وجہ سے آج لوگ اسے باتیں سنا رہے تھے۔ 2 کوڑی کے لوگ جن کی اس کے سامنے کوئی اوقات ہی نہ تھی وہ بھی اسے باتیں سنا رہے تھے۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ تیزی سے ہسپتال سے نکلنے والی تھی جب اچانک ایک آدمی یونیفارم میں اس کے سامنے آ کر رکا۔ میڈم، آپ کار نہیں چلا سکتی، آپ کا لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے، وہ اسے انفارم کر رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو میرا لائسنس کینسل کروانے والے؟ وہ بے حد غصے سے اس پر چڑھ دوڑی۔ میڈم، ہم کون ہوتے ہیں کون نہیں یہ فیصلہ آپ نہیں ہم کریں گے۔ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس پوری طرح سے کینسل ہو چکا ہے۔ آپ 6 ماہ کوئی گاڑی نہیں ڈرائیو کر سکتی۔ آپ گھر سے کسی ڈرائیور کو بلا لیں یا پھر رکشہ یا ٹیکسی لے لیں۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ مہریش کا دماغ خراب ہونے لگا۔
آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ وہ مزید بحث کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ اس نے فوراً جہانگیر شاہ کو فون کیا اور اگلے 10 منٹ میں ڈرائیور اسے لینے آ چکا تھا۔ ڈاکٹر داؤد، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اگر اس بے عزتی کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی مہریش جہانگیر شاہ نہیں۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ بے حد غصے میں گھر میں داخل ہوئی۔ مسٹر اور مسز جہانگیر کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہیں جانے کے لیے مکمل تیار تھے۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ مہریش اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی جانب چلے گئی۔ رک جاؤ مہریش، شاید تمہیں یاد نہیں میں نے تم سے کل رات کیا کہا تھا کہ آج ہم تمہاری دادی کو دیکھنے کے لیے جانے والے ہیں۔ انہیں گھر شفٹ کیے ہوئے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا ہے اور ہم ابھی تک صرف 1 یا 2 بار ہی انہیں ملنے کے لیے گئے ہیں۔ بابا نے اسے پیچھے سے پکارتے ہوئے کہا، میں کہیں نہیں جا رہی اور میرا نہ ہی کہیں جانے کا موڈ ہے۔ جس کو جانا ہے وہ اکیلے چلا جائے۔ وہاں میرے کوئی رشتہ دار نہیں رہتے اور نہ ہی آپ کی والدہ مجھے جانتی ہے۔ نہ جانے کیوں آپ مجھے بار بار وہاں بے عزت کروانے کے لیے گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں۔ ڈیڈ، میں کہیں نہیں جانے والی۔ مجھے اس آدمی سے نفرت ہے۔ اسے دیکھتے ہی میرا دماغ گھوم جاتا ہے اور آپ کی امی کو بھی مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بے انتہا نفرت کرتی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کبھی بھی مجھ سے محبت ہوگی۔ آپ یہ بار بار کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ مجھے اپنی پوتی مانتی ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ بار بار کیوں وہاں مجھے بے عزت کروانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ ماما، اتنے سال بے عزتی کروا کے آپ کو سکون نہیں ملا کہ اب آپ نے ان سب چیزوں میں مجھے بھی گھسیٹنا شروع کر دیا ہے۔ میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے انکار ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو جہاں بھی جانا ہے اپنی بیوی کو لے کر جائیں۔ وہ بے حد غصے سے کہتی بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ جہانگیر صاحب نے اس کا لہجہ بہت شدت سے نوٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے پہلے کبھی اس کی بدتمیزی پر اسے ٹوکا تھا اور نہ ہی آج ٹوکا۔ ان کی نظر میں یہ سب کچھ ان کی بیٹی کا بچپنا تھا، جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتے آئے تھے۔ دیکھو بیٹی، دیکھو بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہاں جانا بہت بے حد ضروری ہے۔ تمہیں دادی کی طبیعت خراب ہے۔ تمہارا وہاں جانا بے حد ضروری ہے۔ تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہے۔ ایسے میں ہم ان کے پاس نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تم تو میری پیاری بیٹی ہو، جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولے، ڈیڈ، مجھے کوئی خوشخبری نہیں سننی، اور اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں نا تو پلیز کسی پریس کانفرنس کے سامنے اس بات کو ثابت کریں کہ میں آپ کی جائز بیٹی ہوں، کیونکہ میں اب یہ سب کچھ سن کر تنگ آ چکی ہوں۔ یہ سب کچھ سن کر میں تھک چکی ہوں۔ یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب انتہا ہو چکی ہے۔ میری یونیورسٹی بند ہو گئی ہے۔ میں کچھ وقت کے لیے پیرس جا رہی ہوں لیلا کے ساتھ۔ اس دامیش نے پوری پارٹی کے سامنے لیلا کو بے عزت کیا، اسے کسی کے سامنے منہ اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہنے دیا۔ وہ اس وقت بے حد ڈسٹرب ہے۔ میں اس کے ساتھ پیرس جا رہی ہوں اور جب تک میں واپس آتی ہوں تب تک آپ کیسے بھی ثابت کریں کہ میں آپ کی جائز بیٹی ہوں۔ اس کے بعد دامیش شاہ کو میں خود دیکھ لوں گی۔ فی الحال میں ذہنی سکون چاہتی ہوں۔ پلیز میرا لائسنس رینیو کروائیں۔ سٹی ہاسپٹل والوں نے میرا لائسنس کینسل کروا دیا ہے، جس میں ٹریفک پولیس کے کچھ لوگ شامل ہیں۔ پلیز آپ دیکھ لیجئے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اوپر جانے لگی۔ کیا تم نے پھر سے کسی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ تم نے بات ہسپتال تک جانے ہی کیوں دی؟ پہلے ہی یہ سب کچھ ختم کروا دیتی۔ چند پیسے دے کر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اسے ہسپتال لے کر جانے کی؟ ایسے تو لائسنس کینسل ہونا ہی تھا، جہانگیر نے بے حد سفاکی سے کہا۔ انہیں بھی کہیں پر اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آئی تھی۔ ان لوگوں نے تو اپنے بچوں کو یہی سکھایا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پیسوں سے اس غلطی کا نام و نشان ہی مٹا ڈالو۔ اس غلطی سے کچھ سیکھنا، کچھ سمجھنا، یہ امیر زادے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ میں کوئی شوق سے نہیں لے کر گئی تھی اسے ہسپتال۔ اس ڈاکٹر کے بچے نے زبردستی اس بچے کو میرے گلے ڈال دیا تھا۔ مجھے لے کر جانا پڑا۔ خیر، ابھی تو میں 2 دن بعد کی فلائٹ سے پیرس جا رہی ہوں لیلا کے ساتھ۔ جب تک میں واپس آتی ہوں تب تک یہ سارا قصہ ختم کروا لیجئے گا، کیونکہ میری گاڑی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
اور میں اپنی گاڑی کو کسی ڈرائیور کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ جلد ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا غصہ کم ابھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں زمین پر پھینک کر اس نے تھوڑی ہی دیر میں اپنے کمرے کا نقشہ بھی بدل ڈالا تھا۔ ہر چیز کی تباہی نکل چکی تھی۔ کمرے کا نقشہ بگاڑ کر اس کے غصے کو تھوڑا سکون ملا جب لیلا کا فون آیا، جو خود پچھلے کچھ وقت سے بے حد پریشان تھی، اور ایسے ہی میں مہریش نے اچھی سہیلی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزارا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے ٹینشن نہ لینے کا کہتے ہوئے پیکنگ کرنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ لیلا بس ایک ہی بات بار بار کیے جا رہی تھی، اسے دانش سے بدلہ لینا ہے۔ مہریش کو یقین تھا کہ وہ محفل میں ہوئی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گی، جس میں وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پیرس سے آنے کے بعد وہ کوئی بہت بڑا پلاننگ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ دانش کو ہرانا اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے دانش کی ہار کے۔ میڈم، باہر کوئی آیا ہے، بی بی جی سے باہر ملنے کوئی آیا ہے۔ باہر ملازم دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا پریا کو بتا رہا تھا۔ پریا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سب کو کیا جواب دینا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ مہمانوں کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ ملازم کے ساتھ نیچے آئے تو نیچے ہال میں ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے رکھ رکھاؤ سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں۔ خوبصورت مہنگی ترین ساڑی جسم پر صرف نمائش کے لیے پہنی گئی تھی، ورنہ اس کا مقصد ان کا جسم ڈھانپنا ہرگز نہیں تھا۔ اسٹائلش جوتے اور ہاتھوں میں کافی مہنگا موبائل جو کہ شاید نمائش کے لیے سامنے رکھا گیا تھا، ورنہ پرس تو کافی بڑا تھا، اس میں آسانی سے موبائل آ سکتا تھا۔ السلام علیکم سر، میم کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں سمجھ سکتی ہوں آپ یہاں پر میڈم سے ملنے آئے ہیں، لیکن میڈم اس وقت آرام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کے آلام میں خلل پیدا کرنے سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ملازم کو ہدایات دینے لگی۔ نہیں بیٹا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ملازم کو چائے وغیرہ کا کہتے دیکھ کر جہانگیر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تو بس امی جی سے ملنے آیا تھا، لیکن اگر وہ سو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ میں پہلے بھی 2 بار آیا ہوں لیکن میری ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ امی کو میرا سلام دینا۔ اور وہ مسز جہانگیر کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ انہیں یہ پیاری سی لڑکی پسند آئی تھی۔ اس گھر میں پہلی بار کسی نے اتنی عزت سے ان سے بات کی تھی۔ آپ میڈم کے بیٹے ہیں؟ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ جہانگیر صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میڈم جاگ رہی ہیں۔ اندر ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں۔ دراصل جو بھی آتا ہے تو سر کا آرڈر ہے کہ ہم نے یہی کہنا ہے۔ میڈم ریسٹ کر رہی ہیں، اسی لیے آپ کو بھی بول دیا، لیکن میڈم جاگ رہی ہیں اور اندر ہی ہیں، آپ جائیں ان سے مل لیں، میں آپ کے لیے چائے کا آرڈر دے کر آتی ہوں۔ وہ انہیں کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یقیناً سر نے ان کے لیے منع نہیں کیا ہوگا۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے مل کر یقیناً خوشی محسوس کرے گی۔ آج تو وہ انہیں بھی واپس بھیجنے والی تھی۔ اسے اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ بنا جانے پہچانے وہ کیسے کہہ سکتی تھی چلے جانے کے لیے؟ اگر بعد میں یہ سب کچھ میڈم کو پتہ لگتا تو انہیں کتنا برا لگتا کہ ان کا بیٹا ان سے ملنے کے لیے آیا اور وہ انہیں باہر سے ہی واپس بھیج چکی تھی۔ وہ انہیں اندر بھیج کر خود کچن کی جانب آ گئی۔ سر نے تو منع کر رکھا تھا کسی کو بھی بی بی جی سے ملنے نہیں دینا، اور آپ نے انہیں اندر بھیج دیا، صاحب بہت غصے ہوں گے۔ ایک ملازم نے اسے بتانے کی کوشش کی۔ ارے کیوں غصہ ہوں گے، وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے بیٹے ہیں۔ شکر ہے مجھے وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ تم لوگوں نے تو مجھے بتانا ہی نہیں تھا۔ وہ چائے بناتی ذرا سختی سے بولی کیونکہ اتنی دیر سے یہ لوگ اندر آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے ابھی تک مہمانداری کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ میڈم، آپ سر کو نہیں جانتی، آپ نے جو بھی کیا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سر بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ ان کا انداز ڈرا دینے والا تھا۔ تو غصہ مجھ پر ہوں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنا کام کریں، باہر مہمان آ جائیں گے اور آپ لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، جلدی سے یہ سب کچھ لے کر جائیں، وہ ملازم کو کہتی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔